وعدہ تھا کہ میں حضرت عباس قرآن سے پڑھوں گا. بہت سی ایسی قرآن میں آیات ہیں جن کا مصداق صرف اس دور میں نہیں ہوتا، آنے والے دور میں بھی ہوتا. بڑی آیات قرآن میں ایسی ہیں جن کا مصداق اگر اس دور میں نہیں تھا تو وہ آنے والے دور میں تھا. جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خدا جب کافروں سے خطاب کرتا ہے تو صرف اس دور کے کافروں سے نہیں کرتا، اور جب مومنوں سے کرتا ہے تو صرف اس دور کے مومنوں سے نہیں کرتا، ہر دور کے مومنوں سے کرتا ہے. اب بہت سی آیات ایسی ہیں جو قرآن میں آئی پہلے تھی، مصداق ان کا بعد میں آیا. اب آئیے حضرت عباس قرآن سے شروع کرتے ہیں. ایک نبی گزرا ہے جس کا نام ہے شموئیل. یہ اللہ کا نبی تھا، بوڑھے ہو چکے تھے. اس دور کا کافروں کا بادشاہ جالوت تھا. قوم نے آ کے اللہ کے نبی جناب شموئیل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. نبی آپ ہیں لیکن کوئی ہمارے لیے بادشاہ بنائے. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، میرے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں میدان جنگ میں جا کے لڑ نہیں سکتا. یہ قرآن میں پوری کی پوری کہانی موجود ہے. میرے اللہ مجھے، میری قوم ایک بادشاہ چاہتی ہے جو کفار سے لڑے. میں کسے اپنا بادشاہ بناؤں، کس کو اپنے لشکر کا سالار بناؤں؟ خدا کی آواز آئی، تم اپنا لشکر بناؤ، بادشاہ ہم چنیں گے. نبی موجود تھا لیکن بادشاہ اللہ نے چنا. بادشاہ اسے کہتے ہیں جسے حکومت دینی ہو. اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کا حکمران خود چنا تھا. آج مسلمان کہتے جی آل محمد اہل بیت علیہ السلام شریعت کے وارث تھے، لیکن جن کے پاس حکومت آئی تھی انہوں نے حکومت بڑی اچھی چلائی تھی. محمد کے بعد حاکم بھی کسی نے بنانا ہو تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، اللہ کی مرضی سے بنتا. اب آئیے قرآن سے سنیے گا. خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کریں گے. میرے اللہ کسے بادشاہ بنائے گا؟ خدا نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم باسطاً زادہ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تیری قوم کے لیے ایک ایسا بادشاہ جو جسم اور علم میں قوی ہے. ہم نے کفار سے لڑنے کے لیے جسے چنا ہے، اللہ کہتا ہم نے چنا ہے. اور چنا کس بنیاد میں ہے؟ جسم میں بھی طاقتور. ذہن میں رکھیے گا کہ میں عباس پڑھنے لگا ہوں. ہم نے جسے چنا ہے وہ جسم میں بھی قوی ہے، علم میں بھی قوی ہے. میرے اللہ کون ہے؟ فرمایا طالوت. اللہ نے بتا دیا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے وہ جسم میں بھی طاقتور ہے، علم میں بھی تھا. اور یہ دنیا کا قانون ہے، جو زیادہ علم والا ہو وہ بہادر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کے متضاد. درود پڑھیے گا بلند آواز سے. متوجہ بات کی جا رہا. خدا نے کہا جسے ہم چنیں گے وہ جسم میں بھی، بڑی گفتگو بڑے محتاط ہو کے سنی، جسم میں بھی طاقتور، علم میں بھی طاقتور. کون؟ طالوت. اس دور میں ایک تابوت ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کے دور کا وہ تابوت تھا. دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس تابوت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر تبرکات تھے، اور انہوں نے جو تبرکات لکھے ہیں وہ تفاسیر میں واضح طور پہ لکھے ہیں. وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ خود بھی تبرک تھا اور اس کے اندر بھی تبرکات تھے. خود بھی تبرک تھا، اس کے اندر بھی تبرکات تھے. اور دیوبندیوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو تابوت سکینہ کے اندر تبرکات تھے وہ تبرکات کیا تھے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر لوہے تھی، پتھر کی تختیاں تھی جن پہ تورات لکھی ہوئی تھی جو عرش سے آیا کرتی تھی. اگلی انہوں نے لکھا کہ اس میں حضرت موسیٰ کا پیرہن تھا، حضرت موسیٰ کا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کی نالین تھی، حضرت موسیٰ کا عصا تھا. نبی کی نالین اور نبی کا کرتا تبرک تھا. جب خدا نے جناب شموئیل سے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے چن لیا ہے بادشاہ، شموئیل نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے. کس کو؟ طالوت کو. قوم نے کہا طالوت
وہ غریب شخص وہ ہمارا بادشاہ بنے گا؟ نہ یہ فیصلہ اللہ کا نہیں. اللہ ایسے کو کیسے چن سکتا؟ فرمایا طالوت کا نام اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے اس کی خصوصیت بھی بتائی ہے، اس لیے اسے چنا ہے کہ وہ علم میں بھی طاقتور ہے، جسم میں بھی طاقتور ہے. یقین کیجئے گا قرآن کی تفاسیر ممبر پہ لانے کے لیے تیار ہو، قوم نے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم طالوت کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم طالوت کے پیچھے نہیں چلیں گے. جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے وہی مجھ پہ کیا، تیرا مشورہ مجھ سے ہے. قوم میری بات نہیں مان رہی، قوم کہتی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. خدا نے کہا ہم تیرے لیے آسان نہیں کرتے ہیں. ان سے کہا وہ جو تابوت سکینہ جو ہم نے چھپا لیا تھا فرشتے کاندھے پہ اٹھا کے جس کے دروازے پہ لے آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا. قرآن میں یہ جملہ نہ ہو، قرآن ممبر پہ ہے، قرآن ممبر پہ ہے. خدا نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا کون ہے. وہ تابوت سکینہ فرشتے کاندھوں پہ اٹھا کے جسے ہم نے موسیٰ کے بعد چھپا لیا تھا جس کے دروازے پہ لے آئے. قوم کو کہ ان کی اطاعت کر لینا کیونکہ میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے، میں نے اسے بادشاہ بنایا ہے. اللہ نے دنیا کو اصول دے دیا، جس کے دروازے پہ فرشتے آ جائے وہ اللہ کا بنایا ہوا. جس کے دروازے پہ فرشتے آئے. جس کے دروازے پہ، جس کے دروازے پہ ملائکہ آ جائیں وہ ہے اللہ کا بنایا. فرشتوں نے کاندھوں پہ اٹھایا تابوت سکینہ کو اور لے آئے کہاں؟ طالوت کے دروازے. متوجہ جی، طالوت کے دروازے پہ. طالوت نے مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی کرتا ہوا جالوت کے مقابلے پہ چل پڑا. جب لشکر لے کے چلا تو اللہ کا نبی شموئیل ساتھ، اللہ کے نبی نے وعدے کر رکو، لشکر لے کے جا رہے ہو، کوئی علمدار چاہیے. پوری کی پوری کہانی قرآن میں موجود ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ میں نے کہا کہ بہت سی آیتیں ہوتی ہیں اترتی کہیں ہیں، مصداق کہیں اور ہوتا ہے. خدا نے کہا، جناب شموئیل نبی نے کہا لشکر لے کے جا رہا، طالوت تو اس لشکر کا ہے بادشاہ، میں ہوں نبی. نبی کے ہوتے ہوئے، بادشاہ کے ہوتے ہوئے ایک علمدار چاہیے. اب یہ لشکر قرآن کہتا کتنا تھا؟ لاکھوں کا. قرآن سے میں پڑھے لاکھوں کا لشکر. جناب شموئیل نبی نے کہا میرے اللہ تو نے فیصلہ کیا تھا کہ بادشاہ کون ہوگا، اب تو ہی فیصلہ کر کہ اس لشکر کا علمدار کون ہوگا. قرآن کہتا خدا نے فوراً فرشتے کو بھیجا. میدان جنگ میں کھڑا لشکر، میدان میں کھڑا ہے، یہ باتیں گھر میں نہیں، میدان میں لشکر کھڑا ہے اور نبی کہہ رہا بتا کسے علمدار بنا. خدا کہتا ابھی اس تابوت سکینہ کو کھول، اس میں ہے موسیٰ کی ذرہ جس کے بدن پہ پوری آ جائے. جس کے بدن پہ پوری آ جائے وہ ہے تیرے لشکر کا علمدار. اب لاکھوں کا لشکر تھا، ایک ایک کو بلاتا، ذرہ پہناتا، کیسے فیصلہ کرتا کہ کس کو پہناؤں. کہنے لگا میرے اللہ یہ لاکھوں کا لشکر ہے، یہ لاکھوں کا لشکر ہے، مجھے بتا ذرہ کس کے بدن پہ پوری آئے گی. آواز آئی ان میں سے پہچان کے داؤد کہاں کھڑا ہے. داؤد نبی کے بدن پہ موسیٰ کی ذرہ پہنا دی. آج مفسرین کہتے ہیں وہ لوہے کی ذرہ نہیں تھی، وہ معصوم کی ذرہ تھی اور معصوم ہی کے بدن پہ پوری آنی تھی. اس لیے کہ داؤد آنے والا نبی تھا اور نبی کا لباس نبی کو آتا ہے، معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے. زبان کھینچ اس بندے کی جو کہتا عباس کی عزت نہیں تھی. اگر عباس معصوم نہیں تھا صفین میں علی کی ذرہ ہے. ابھی تو میں نے وہ آیت پڑھی نہیں جو عباس کے لیے آئی تھی. یہ چلے گئے ادھر سے کون آیا؟ کافروں کا جالوت، مسلمانوں کا طالوت. یہ کچھ نام ایسے ہیں اسلام میں جو ملتے جلتے ہیں، حبیل اور قبیل، ہم پلہ ہم وزن اور ایک جیسے. اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اب اس میں سے غلط والا کون سا تھا، صحیح والا کون سا. میں تھوڑی سی نشانی میں قابیل جس میں قاتل والی کاف ہے نا،
وہ قبیل ہے، اور جس میں جاہل والی جیم ہے نا وہ جالوت ہے۔ اب یہ نشانی پکی رکھ لینا، قاتل اور جاہل، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ ادھر سے جالوت آ گیا، ادھر سے طالوت آ گیا۔ ادھر طالوت مسلمانوں کا بادشاہ، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ساتھ اس کے داؤد، لشکر کا علمدار۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ اپنے لشکر سے کہے کہ تابوت کو آگے لے کے چلے تاکہ یہ لشکر فتح یاب ہو جائے۔ لشکر کی فتح، اللہ نے یہ نہیں کہا ان سے کہ تلواریں اٹھا کے چلیں، نیزے نکال کے چلیں، سینے چوڑے کر کے چلیں۔ فرمائے فتح چاہتے ہو تو انہیں کہ تابوت کو آگے لے کے چلیں۔ یہ تابوت ہے ان کی فتح کا نشان۔ تابوت آگے چلانا، اس کا مطلب ہے اس تابوت کے پیچھے چلو، اس کو پیچھے نہ چلانا، اس کے پیچھے چلو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا لشکر فتح یاب ہو جائے تو اس تابوت کو آگے چلانا۔ پوچھو مولویوں سے اس تابوت میں کیا تھا؟ کہتے موسیٰ کا جوتا تھا۔ اللہ نبی کا جوتا آگے چلائے تو لشکر فتح یاب ہو جائے، اور کربلا میں عباس کا علم آگے چلے۔ میرا سوال ہے، فتح تو اللہ دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تابوت وسیلہ ہے۔ کس چیز کا بنا ہوگا؟ لکڑی کا بنا تھا نا، اور کہتے ہیں کہ وہی تابوت ہے جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کے بہایا تھا۔ یہ وہی تابوت ہے جسے اللہ نے عزت کی علامت بنایا، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، اور اسی تابوت کی وجہ سے طالوت کے لشکر کو فتح دی تھی۔ کہتے ہیں اس تابوت کی عزت یہ تھی، اس پہ رکھ کے نبی موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو نیل کی لہروں کے حوالے کیا تھا۔ اس کا مطلب اس لکڑی کے صندوق کی عزت نہیں ہے، عزت تھی کہ اس نے نبی کو بچایا تھا، اس نے نبی کو بچایا تھا۔ جو لکڑی کا صندوق نبی کو بچا لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، اور جو ابو طالب محمد کا بچا۔ اب بھی وہ آیت آئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائے ہیں، 5ویں دن آپ آئے ہیں، اب بھی وہ آیت آئی نہیں۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، ایک دریا پہ، ایک نہر پہ۔ اب قرآن کی آیت ہے، خدا قرآن میں کہتا ہے، سورہ مبارکہ البقرہ، خدا کہتا ہے جب یہ دونوں لشکر ایک نہر میں پہنچے، خدا نے فوراً پھر فرشتے کو بھیجا۔ خدا نے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے۔ اب میری مجبوری ہے کہ مجھے سینے کا زور میرا نہیں لگ رہا بیماری کی وجہ سے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک ویسے پہنچاؤں عباس جیسے حق بنتا ہے۔ یقین کریں میرا بدن تڑپ رہا ہے کہ مجھے ویسے عباس پڑھنا چاہیے۔ خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، ایک ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمان شرب فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَإِنْ اغْتَرَفَتْ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جس نے چلو میں پانی بھرا اور پیا نہیں وہ مجھ میں سے ہے۔ کہاں چلے گئے جو عباس سننے آئے تھے؟ کہاں چلے گئے جو قرآن سے عباس سننے آئے تھے؟ خدا کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے سے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور آگے خدا کہتا جس نے چلو میں پانی لیا اور دریا پہ مارا اور پھر بھی نہ پیا
وہ مجھ میں سے ہے، وہ مجھ میں سے ہے۔ عقیدہ گھر جا کے چیک کر لینا، جو اس میں سے ہو وہ غیر معصوم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن منبر پہ ہے، اس کی تفاسیر میں لکھا کہ پانی پیا تھا لوگوں نے، طالوت کے لشکر میں سے کتنے لوگوں نے نہیں پیا؟ 313 نے۔ 313 کے علاوہ سب نے پیا۔ لکھنے تفاسیر نے یہ لکھا کہ کنہوں نے پیا، ایک تفسیر میں مجھے نہیں ملا، 18 تفاسیر میں نے پڑھی، ایک میں نے لکھا کہ چلو میں پانی کس نے لیا تھا۔ اللہ نے آیت بھیج دی، مصداق اس دور میں نہیں ملا، آیت وہی کی وہی کھڑی رہ گئی کہ کون بنے گا اس آیت کا مصداق، کون بنے گا اس آیت کا مصداق۔ 10 محرم کو غازی نے فرات میں گھوڑے کو ڈالا، عباس نے چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا، عباس پانی پینے نہیں گیا تھا، قرآن کی آیت بتانے گیا۔